حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جن دنوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، میں ان دنوں ملک شام میں تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا۔ اور زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ جب لوگ سفر میں جایا کرتے تھے اور انہیں دوران سفر کسی جنگل یا بیابان میں شام ہو جاتی، رات کا وقت ہو جاتا، تو وہ اس جنگل میں ٹھہرنے سے پہلے بآواز بلند ایک صدا لگایا کرتے تھے کہ اے اس جنگل کے بادشاہ، اے جنات کے بادشاہ، ہم تمہاری پناہ میں آتے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ملک شام سے واپس لوٹا تو ایک جنگل میں مجھے رات ہو گئی، تو میں نے اسی دستور کے مطابق بآواز بلند ایک صدا لگائی کہ اے اس جنگل کے بادشاہ، اے جنات کے بادشاہ، میں تمہاری پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آواز آئی لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آیا۔ کسی صدا لگانے والے نے صدا لگائی کہ تو اللہ کی پناہ طلب کر، اس لیے کہ اب جنات کی بادشاہت ختم ہو گئی، جنات کا مکر و فریب ختم ہو گیا، جنات اب آسمان پر جا کر باتیں نہیں سن سکتے، اس لیے کہ اب جنات جب آسمان پر جاتے ہیں تو ان کی طرف آگ کا انگارہ پھینکا جاتا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا اور میں نے اس سے کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جو کہتا ہوں صحیح کہتا ہوں، اس لیے کہ مکہ میں اللہ کا ایک رسول آیا ہے، اللہ کا پیغمبر آیا ہے، جس کے آنے کے بعد جنات کا مکر و فریب ختم ہو گیا ہے۔ اب جنات آسمان پر جاتے ہیں تو ان پر آگ کا انگارہ پھینکا جاتا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات وہیں پر گزاری، اس کے بعد صبح کو جب میں وہاں سے لوٹا تو مجھے راستے میں ایک راہب ملا۔ میں نے اس راہب سے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس راہب نے کہا کہ ہاں یہ بالکل درست ہے، ہماری مذہب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ میں ایک پیغمبر آئیں گے جو ایک حرم سے دوسرے حرم کی طرف ہجرت کریں گے، اس لیے تم جاؤ اور جا کر اس نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔